الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ کئی بیانات میں سورۃ الجن کے متعلق بعض مسائل بیان کیے گئے، جس میں اللہ رب العزت نے مسئلہ توحید کی وضاحت کے لیے جنات کے تاثرات اور جنات کا وہ قبول اثر بیان کیا جو قرآن سن کر ان کی حالت بنی اور انہوں نے قرآن کریم کو قبول کیا۔ اب آپ کے سامنے میں نے سورہ لقمان 21واں پارہ اس کے آیت نمبر 13 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ایک دانا اور عقل مند انسان کے تاثرات ذکر کیے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مسئلہ توحید یہ ایسا مسئلہ ہے کہ عقل و فطرت سلیمہ والا انسان کوئی بھی ہو، ضدی نہ ہو، صاحب فہم ہو، صاحب عقل اور صاحب بصیرت ہو، تو وہ اس مسئلہ کو سمجھ بھی سکتا ہے اور اس مسئلہ کے خلاف کر بھی نہیں سکتا۔ تو حضرت لقمان یہ پیغمبر نہیں ہیں، یہ اللہ کے ایک نیک بندے ہیں، اور جو لوگوں میں مشہور ہے کہ لقمان حکیم تھا، تو عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی پنسار سٹور والا حکیم تھا، لیکن یاد رکھو کہ حضرت لقمان یہ پنسار سٹور والا یا وہ پھکیاں بیچنے والا حکیم نہیں تھا۔ یہ جتنے آج کل نیٹ پر خرافات آ رہی ہیں کہ فلانا حضرت لقمان کا نسخہ ہے، فلانی جڑی بوٹی اور نزلہ، بخار، زکام، کینسر، شوگر، بلڈ پریشر، فلاں فلاں، اس پہ حضرت لقمان کے نسخے پیش کیے جا رہے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ حضرت لقمان وہ یہ حکیم نہیں تھا، نہ پھکیاں بنانے والا، نہ بوٹیاں رگڑنے والا، اور نہ یہ ترتیب ڈاکٹروں حکیموں والی، یہ قطعاً نہیں تھا۔
حضرت لقمان کو جو حکیم کہا گیا وہ ابھی آتا ہے کہ انہیں حکیم کیوں کہا گیا۔ اللہ نے انہیں حکیم کہا، اور حکیم کا معنی ہوتا ہے دانا آدمی، سمجھدار آدمی اور سیاںا بندہ، سمجھدار، سیاںا، عقل مند، دانا، اس کو کہتے ہیں حکیم، سمجھدار آدمی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، البتہ تحقیق عطا کی ہم نے حضرت لقمان کو دانائی، حکمت عطا کی، دانائی عطا کی۔ یہ لفظ حکمت ذہن میں رکھنا ہے۔ اس حکمت کے لفظ کا جتنا آج کے دور میں رگڑا نکال دیا گیا، مذہبی طبقوں نے بھی نکالا اور دنیاوی طبقوں نے بھی نکالا کہ حکمت کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حکمت، ہمارا جو مولوی طبقہ ہے انہوں نے فلسفہ کو حکمت کا نام دیا، فلاسفہ کے بکواسات اور فلاسفہ کے خرافات۔ وہاں ایک رسالے کا نام بھی ہے ہدایت الحکمہ، ہدایت الحکمہ، حجولے کی باسوں والی ہدایت الحکمہ۔ یہ مولوی پڑھ پڑھ کے دماغ خراب ہوتا ہے ان کا، اور فلسفے کی لمبی چوڑی شٹلیات۔ اور ایک ہمارا مبلغین نے حکمت کا مفہوم بیان کیا کہ حکمت کا معنی ایسی بات چوپڑی ہوئی ہو، نرم سی ہو کہ کوئی ناراض نہ ہو، چکنی چپڑی باتیں۔ اس لیے کہتے ہیں بزرگوں حکمت سے دعوت دینی چاہیے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا حکمت سے دعوت ہونی چاہیے۔ اب حکمت کا معنی کیا کرتی ہیں؟ چکنی چپڑی، کولی کولی تیل لگا کر اور بالکل مسئلے کو نرم کر کے اور اس طرح پیش کرو کہ ساری دنیا راضی ہو اور سب کہے سبحان اللہ، ساری دنیا راضی ہو۔ تو یہ ہے حکمت آج کے مبلغ کے نزدیک حکمت کا مفہوم۔ ایک ہے حکمت کا مفہوم جو اللہ نے بیان کیا ہے کہ حکمت کس چیز کا نام ہے۔ تو اس لیے یاد رکھ لو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ وہ حکمت کیا تھی؟ اذ قال لقمان لابنہ، جب لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹے کو کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، وہ بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، لا تشرک باللہ۔ یہ ہے وہ حکمت جو حضرت لقمان کو حکمت ملی۔ وہ حکمت مثبت نہیں ہے۔ آج کل جو حکمت کا مفہوم ہے نا، مثبت مثبت مثبت، یہ لا تشرک کا معنی مثبت ہے۔ یہ انداز بھی تو ہو سکتا تھا اللہ کی توحید مانو، اللہ کو ایک مانو، اللہ کو خالق مانو، اللہ کو رازق مانو، اللہ کو الہ مانو، اللہ کو بہت بڑا مانو۔ یہ انداز بھی ہو سکتا تھا، لیکن یہ حکمت نہیں ہے، یہ حکمت نہیں۔ حکمت یہ ہے لا تشرک۔ معلوم ہوتا ہے اللہ جو حکمت بتا رہا ہے وہ نفی سے شروع ہو رہی ہے۔ جب تک نفی نہ ہوگی حکمت نہیں۔ اور یہ حکمت اس لیے ہے کہ پہلے صفائی ہے، دھلائی ہے، پھر سنگار ہے۔ اس کو صوفیاء بھی یہی کہتی ہیں۔ صوفیاء کے مذہب میں بھی پہلے تخلیہ ہے اور پھر تحلیہ ہے۔ تخلیہ کو مفہوم سمجھو
کہ انسان پہلے اپنے وجود کی میل کچیل اتارتا ہے، غسل کرتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، اور اس کے بعد تیل، سرما، ہار سنگار بعد بھی ہے۔ کوئی بے وقوف انسان ہو کہ پہلے سرما، تیل، خوشبوئیں لگائے اور پھر غسل کرے، یہ سارے سنگار پہلے کر لے، غسل بعد میں کرے، تو یہ کوئی احمق ہوگا۔ سمجھدار وہ ہے کہ پہلے غسل کرے گا، وجود کو صاف کرے گا، میل کچیل کو دھوئے گا، اور اس کے بعد ہار سنگار میک اپ بعد میں ہوگا۔ اور جو میک اپ کر کے نہائے اس کو ساری دنیا بے وقوف کہتی ہے، اس کو صوفیاء کہتی ہیں پہلے تخلیہ ہے، پہلے صفائی ہے، دھلائی ہے، اور بعد میں تہلیہ ہے۔ تہلیہ کا معنی ہوتا ہے زیور پہننا اور گہنا پہننا، بعد میں سنگار ہے، پہلے تخلیہ ہے۔ اور اسی لیے قرآن نے پہلے نفی رکھی اور بعد میں اس بات رکھا۔ نماز میں، نماز مثبت ہے، روزہ مثبت ہے، کرنا ہے نا، نماز پڑھنی ہے، کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، یہ کرنا مثبت ہے، نہ کرنا منفی ہے، یہ نفی ہے۔ تو عبادات مثبت ہیں لیکن مثبت بعد میں ہے، اور عقیدہ میں سب سے پہلے نفی ہے، نفی ہے، یہ عقیدے کی ابتدا ہے۔ اس لیے حکمت کا معنی سمجھو، حکمت یہی ہے جو نفی سے شروع ہوتی ہے۔ جو اثبات اور مثبت پہلو ہو وہ مداہنت ہو سکتی ہے، حکمت اس کا نام نہیں۔ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، کہ میرے پیغمبر ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دے، بلا اپنے رب کی سبیل کی طرف، راستے کی طرف، اور بلانا کیسے؟ بالحکمہ، حکمت کے ساتھ۔ یا اللہ وہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ حکمت اور بصیرت کیا ہے کہ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب الحکیم، اور آیات محکمات، آیات محکمات، آیات الکتاب الحکیم۔ حکمت یہ قرآن ہے، حکمت والی کتاب یہ قرآن ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، بلا کائنات کو اپنے رب کے راستے کی طرف قرآن کے ذریعے۔ بالحکمہ کا معنی مداہنت نہیں، بالحکمہ کا معنی اہل بدعت کے ساتھ جوڑ نہیں، بالحکمہ کا معنی اہل شرک کے پیچھے نمازیں نہیں، بالحکمہ کا معنی مذہب کے نام پہ دیوسیت نہیں، بالحکمہ کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو سنوار کے رکھ اور توحید کے ساتھ وفا کر، اور توحید پہ پکا رہے، اور دعوت دینی ہے بالحکمہ، تو وہ دعوت قرآن والی ہے۔ اور فرمایا علی بصیرہ، بصیرت پر دعوت ہو۔ اس بصیرت کا معنی بھی بگاڑ دیا گیا، لوگ کہتے ہیں بس اختلافی بات نہیں ہونی چاہیے، بصیرہ یہ ہے، بصیرہ، حالانکہ بصیرہ بھی قد جاءکم بصائر من ربکم، قد جاءکم بصائر من ربکم۔ وہ بصیرت کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ قرآن کی شکل میں اللہ نے وہ بصیرت اتاری ہے۔ تو بصیرت بھی قرآن، حکمت بھی قرآن۔ تو فرمایا ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی، سمجھداری عطا کی، اور سمجھداری ذرا تم بھی خیال کرنا، سمجھداری کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اپنی اولاد سے۔ وہ سمجھدار آدمی ہے جو سب سے پہلے اپنی اولاد کی فکر کرے، اولاد کی تربیت کرے۔ اور حضرت لقمان کا اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ اپنے بیٹے کو واعظ کر رہا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہم نے بھی کبھی اپنی اولاد کی پرواہ کی؟ آج تو ٹائم ہی نہیں۔ ابا جی صبح سے نکلے، سارا دن
کوئی کاروبار میں، کوئی دکان میں، کوئی نوکری پہ، کوئی دفتر میں، جب گھر آئے تو گھر روٹی کھائی، ٹی وی پہ بیٹھ گیا، سامنے ٹی وی لگی ہے، خبریں سنی جا رہی ہے۔ کبھی آپ نے اولاد کو ٹائم بھی دیا؟ اولاد کا سب سے بڑا حق ہے والدین پر۔ اللہ نے فرمایا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ أَهْلِيكُمْ نَارًا۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، ہر چیز کے لیے ٹائم ہے، لیکن بیوی بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ بچے سکول، حضرت صاحب دفتر میں، بچے آئے ان کے ہاتھ میں بلہ شلہ، کھیل یا ٹیوشن، اور حضرت صاحب ٹی وی کے سامنے، یا گھر میں بھی وہی اس کی ترتیب ہے، کوئی حساب کر رہا ہے، کوئی جناب پروگرام فون سے فارغ نہیں، مختلف مصروفیات ہیں، لیکن بچوں کو ٹائم ہی کبھی نہیں دیا۔ حالانکہ سب سے پہلی تربیت والدین نے، بچے کے لیے مدرسہ وہ والدین، ماں اور باپ، یہ سب سے پہلا مدرسہ ہے۔ چاہیے تجھے تھا کہ اللہ کی پہچان والا اہم مسئلہ یہ والدین کی گود سے بچہ سیکھتا۔ علماء نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی ذمہ داری والدین کی یہ ہے، اور نیکی کی علامت یہ ہے کہ جب بچہ زبان کھولنے کا ہو، زبان کھولنے کے قریب ہو، تو سب سے پہلے اس کے منہ سے ابا کا لفظ نہ نکلے، اللہ کا لفظ نکلے۔ تربیت اولاد کیجئے۔ آج تو تربیت کی طرف دھیان ہی نہیں، اچھے بھلے مواہدے، اولاد کی پرواہ نہیں، اور اگر گپیں بھی ہیں، گانا بجانا، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو گانا یاد ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ناچنا سکھا دیا، گانا سکھا دیا، اور جو ابتدان صاف ذہن ہوتا ہے اور شفاف ذہن ہوتا ہے، اس میں اگر تربیت کی جائے۔ حضرت بختیار کاکی ایک ولی اللہ شخص گزرے ہیں اور اللہ کے بڑے نیک بندے گزرے ہیں۔ جب وہ استاد کے پاس گئے پڑھنے کے لیے، مورخین نے لکھا کہ استاد نے بسم اللہ پڑھائی، انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور 15 پارے استاد کو سنائے۔ 15 پارے۔ استاد حیران ہو گیا اور اس کی ماں کو کہا کہ آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا، آپ نے اسے نورانی قاعدہ پڑھانے کے لیے بھیجا، اور یہ 15 پارے مجھے سے تو حافظ ہے، یہ تو یاد قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو اس ماں نے کہا کہ مجھے اور تو کوئی پتہ نہیں، میں جب بچے کو دودھ پلاتی تھی تو ساتھ قرآن کی تلاوت کرتی رہتی تھی، اور بچہ ماں کی گود میں قرآن سن کر اس نے 15 پارے حفظ کر لیے، 15 پارے حفظ کر لیے۔ مائیں بھی ایسی ہوتی تھی۔ آج ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم اولاد کی کیا تربیت کر رہی ہے، اور پھر بڑے ہو کر ہر آدمی رو رہا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کہتے ہیں میرا بیٹا نافرمان، میری بیٹی نافرمان، میری گھر کو جہنم بنا دیا گیا۔ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے اولاد سے صرف نظر کی، ان کو ہم نے کھلونے لے کر دیے، ان کو ہم نے بازاروں کا چکر لگایا، ان کو ہم نے سیر سپاٹے کے لیے سارے میوزیم وہ گھما دیے، اور ان کو مٹھائیاں اور سکول، ٹیوشنہ، انگلش، ماحول، پینٹ، پتلون، ٹائی، اس پہ تو ہم نے اس کو لگایا ہے۔ لیکن جو ہمارا اصل مسئلہ تھا وہ اللہ کی پہچان والا مسئلہ، اس کو تو بیان کرتے ہوئے باپ کو بھی شرم آتا ہے، ماں کو بھی شرم آتی ہے۔ حالانکہ بچے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے جو عام چیز ہے وہ دینی تربیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اصل جو مقصود ہے مسلمان آدمی کا، اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے منہ پر موت کا نام ہے لیکن موت کی فکر کوئی نہیں، قیامت کا نام ہے لیکن قیامت کی فکر نہیں۔ ہم جنازوں کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جوان بوڑھے ہو رہے ہیں، اور پھر موت ایسی چیز ہے جو جوانی پر بھی رحم نہیں کرتی، بڑھاپے پہ بھی رحم نہیں کرتی، بچپن پہ بھی رحم نہیں کرتی۔ اور موت وہ حقیقت ہے جو ہمارے آنکھوں کے سامنے جوان مر رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، بچے مر رہے ہیں، دوست مر رہے ہیں، احباب مر رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن آج تک
ہم نے جنازہ دیکھ کر بھی موت کو کبھی نہیں یاد کیا. ادھر جنازہ ہو رہا ہے، ادھر فون پر سودا بازی ہو رہی ہے. ادھر جنازہ ہو رہا ہے، ادھر ہنسی مذاق تماشا بنا ہوا ہے. تو ہمارا ماحول ہی آخرت والا نہیں بنا، آخرت کی فکر ہی نہیں بنی. اس لیے ہم نے اولاد کو انگلش سکھا دی. چھوٹے چھوٹے بچے سے ABC سن کر خوش ہوتے ہو، اور قیدے سن کر خوش ہوتے ہو، اسے سٹوریاں سن کر خوش ہوتے ہو. حالانکہ مسلمان کا کام یہ ہے سب سے پہلے اپنے بچے کو اپنے رب کا تعارف کروائے، اپنے گھر سے کام شروع کرے. یہ بھی حکمت اور دانائی ہے. حضرت لقمان نے یہی کام کیا، اور اصحاب رسول یہی کام کرتے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے چھوٹے بچوں کو مسئلہ سمجھاتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. حضرت عبداللہ ابن عباس چھوٹے بچے تھے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک ساتھی کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چھوٹے بچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن اور چچا زاد بھائی تھے. حضرت عباس کے بیٹے اللہ کے محبوب کے ساتھ سواری پہ سوار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا، اے غلام، یا غلام، او لڑکے، او بچے، تو یہ آپ کا قریبی رشتہ دار بھی ہے. اس نے کہا لبیک، میں حاضر ہوں اللہ کے محبوب. تو آپ نے فرمایا اے غلام، اے غلام، 3 دفعہ فرمایا اے چھوٹے بچے، اے چھوٹے بچے. اب ذرا آپ اندازہ کریں، سواری پہ سوارے اللہ کے محبوب بھی اور حضرت عبداللہ ابن عباس پیچھے بیٹھے ہیں. آپ تربیت کیا کر رہے ہیں کہ اے چھوٹے بچے، اے لڑکے. تو حضرت ابن عباس نے بار بار جب لبیک کہا تو آپ نے فرمایا یاد کر لے، احفظ اللہ، احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا. احفظ اللہ، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور وہ احکام میں پھر آگے ایک اہم حکم ذکر کیا، اللہ کے احکام کی حفاظت کرنا. ہم نے بھی کبھی اولاد کو یہ کہا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، گانا نہ سننا، فلمیں نہ دیکھنا. آج تو باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھ کے ٹی وی پہ بیٹھا ہے. بیٹا، چھوٹے بچے بھی ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اولاد بھی ڈرامہ، اور حضرت صاحب بھی. اور کہتا کیا ہے کہ خبروں کے لیے ٹی وی رکھا ہوا ہے، اور جو خبروں کے لیے پورا کنجر خانہ گھر بھی ہے. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو بعض بوڑھے وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اپنے پنجابی میں وہ کہتے کہ بچہ ایک وقت آسی ہر گھر کنجر نچسن. ہر گھر، یہ پرانے بوڑھے کہ آج وہی زمانہ آ گیا. خدا کی قسم، فیس بک، یوٹیوب، سوشل میڈیا، ٹی وی، یہ سب یہودیت کی سازش کہ گھر گھر گانا بجانا، گھر گھر کنجر ناچ رہے ہیں. اور آج وہ بات پوری ہو گئی، اور حدیث میں بھی یہ پیشین گوئی موجود ہے. آپ نے فرمایا ہر گھر میں گانے والی ہوگی اور گانے کی کثرت ہوگی. تو اس لیے میرے بھائیوں، سب سے بڑی سمجھداری اور دعوت کا میدان سب سے پہلے گھر ہے. اگر آپ چلے کے لیے چلے گئے اور گھر میں سامری کا بچڑا ہے سال کے لیے، تو سامری کا بچڑا گھر میں ہے، پوری دنیا بیرون جانے کی ضرورت نہیں. ہر آدمی اپنے گھر کو سنوارے. اپنی اولاد یہ سب سے بڑی مستحق ہے آپ کی تربیت کی. اپنی ماں یہ سب سے بڑی مستحق ہے آپ کی تربیت کی. اپنی بیوی یہ سب سے بڑی مستحق ہے آپ کی تربیت کی. اپنی بہن، اپنی ماں، بیوی، رشتہ دار، سب سے پہلے انذر عشیرتک الاقربین. اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا میرا پیغمبر اپنے قریبی رشتہ داروں کو سمجھاؤ، ان کو اکٹھا کر کے سمجھاؤ. تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھو کہ سعادت مند گھرانہ وہ ہے جس کی ابتدا پہلی اینٹ ہی توحید و سنت کی دعوت سے ہوتی ہے. اور یہ تب ہوں گی ہماری مائیں اس مسئلہ کو سمجھیں، ہماری بہنیں اس مسئلہ کو سمجھیں، ہمارے بھائی اس مسئلہ کو سمجھیں اور اسی مسئلہ کو بیان کریں. گھر گھر جب یہ سلسلہ جاری ہو جائے
اور آج بھی جو لوگ لحاظ کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور وہ کول شریف کے چاول نہیں کھاتے، جمعرات کے چاول نہیں کھاتے، باہر سے کہیں سے گوشت آ جائے تو وہ نہیں کھاتے، بڑے رہتے نہیں اور چھوٹے کھاتے نہیں، چھوٹے جن کو مسئلہ سمجھ آ گیا۔ تو اس لیے آپ اپنی محنت کی ابتدا گھر سے، اور گھر کا جتنا ماحول بن سکتا ہے دینی ماحول، اپنے گھر میں نظام صلاۃ ہو، نماز کا نظام ہو اپنے گھر میں، اور باقاعدہ اس کی ترتیب دیکھی جائے کہ کون نماز نہیں پڑھ رہا، کون بیٹا نہیں پڑھ رہا، بیٹی نہیں پڑھ رہا، بیوی نہیں پڑھ رہی، اور نماز اگر نہیں پڑھتے سختی کرو اس پہ۔ اور اسی طرح جھوٹ، خیانت، آج پورے بازار خیانت سے بھرے ہیں، پورے جھوٹ دنیا میں چل رہا ہے، مولوی بھی جھوٹ بول رہا ہے، دکاندار بھی جھوٹ بول رہا ہے، اور اپنے بڑے حاجی صاحب بھی جھوٹ بول رہا ہے، چلے والی سرکار بھی جھوٹ بول رہی ہے، 4 مہینے سال اندرون سال بیرون جتنا وہ خائن ہے دنیا میں اتنا کوئی خائن نہیں۔ ادھر توحید و سنت کا دعویٰ بھی ہے، اور کاروبار میں جھوٹ ہے، دکان پہ جھوٹ ہے، معاملات میں جھوٹ ہے، اور کہتے ہیں مجھ سے بڑا مباحثی کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی لذت کوئی نہیں، اور کہتے ہیں میں توحیدی بھی ہوں۔ یہ توحید اس گلے سے اوپر ہے، اگر توحید نیچے اتر جائے تو پھر توحید سارے عیبوں کو دھو دیتی ہے۔ یہ عیب تب ہے کہ توحید اوپر ہے۔ تو بہرحال حضرت لقمان کی تربیت کا پہلا واز ہے، اور واز کس کو؟ لبن ہی۔ کہاں سے شروع کیا؟ اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے سے۔ اللہ نے فرمایا کو انفسکم، پھر میں پڑھ رہا ہوں اس آیت کو غور سے سنو، بہت بڑا سبق ہے اس آیت بھی۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے خاندان کو بچاؤ، اہلیکم، اپنی اولاد کو بچاؤ، اپنے شاگردوں کو بچاؤ، اپنے متعلقین کے بچاؤ، اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو بچاؤ، اپنے دوستوں کو بچاؤ، اپنے قریبیوں کو بچاؤ۔ کس سے؟ نار، آگ سے، جہنم سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ لیکن آج جہنم کی فکر ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز ایک دعا مانگتے تھے، اور اونچی کر کے، حالانکہ دعا کا دستور ہے آہستہ مانگنا، لیکن آپ صحابہ کو سناتے اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ الدجال، اللہم انی اعوذ بکا من فتنۃ المحیا والممات۔ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں جہنم کی آگ سے۔ یہ جہنم کوئی معمولی چیز نہیں، یہ جہنم بہت بڑی جیل ہے، بہت بڑی جیل۔ اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر جہنم کے اوپر والے کنارے سے پتھر پھینکا جائے تو جہنم کی تہہ تک پہنچتے ہوئے اس کو 100 سال لگ جائے گا، 100 سال لگ جائے گا۔ لیکن ہماری یہ فکر نہیں رہی۔ کئی ایسے ہمارے اکابر گزرے کہ جب وہ لوہار کی بھٹی کے قریب سے گزرے تو بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا، پوچھا گیا کیوں، تو کہتے ہیں کہ اس بھٹی کی آگ کو ہم نے دیکھا جو لوہے کو پگھال رہی ہے، تو یہ تو اتنی سخت آگ نہیں۔ ہم نے جو قرآن میں پڑھا ہے جہنم کی آگ وہ ہے جو دنیا کی آگ سے 70 گنا سخت ہے، 70 گنا سخت ہے۔ اس مسئلے کو ہم نے کبھی نہیں سوچا۔ ہماری زندگی کے مسائل اور بن گئے، بجلی مسئلہ ہے، گیس کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، حکومت کا مسئلہ ہے، پارٹیوں کا مسئلہ ہے، نئے پاکستان کا مسئلہ ہے، پرانے پاکستان کا مسئلہ ہے۔ اس پہ سوچو بچار ہو رہی ہے، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ جہنم سے بچا لے۔ سب سے بڑا مسئلہ ہے جہنم سے بچ جانا اور جنت میں چلے جانا۔ من زحزح عن النار، قرآن نے ذکر کیا کہ جس کو جہنم سے دور کر دیا گیا
اور جنت میں پہنچا دیا گیا تو فقد فاز، یہ آدمی ہے کامیاب ہونے والا، یہ کامیاب ہو گیا۔ اور جو جہنم میں چلا گیا اور جنت سے محروم ہو گیا، وہ دنیا میں بادشاہ تھا تب بھی رسوا ہو گیا، چودھری تھا تب بھی رسوا ہو گیا، بڑا ملک تھا تب بھی رسوا ہو گیا۔ تو اصل مسئلہ موت بہت بڑا مسئلہ ہے، حادثہ ہے، قیامت بہت بڑا مسئلہ ہے، حادثہ ہے، اور قیامت کے بعد جنت یا جہنم کیا راستے، ان کا تعین بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اصل کامیابی تب ہوگی کہ آدمی جہنم سے بچ جائے، روز محشر کی پریشانیوں سے بچ جائے اور سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ جائے۔ فرمایا فقد فاز، ایسا آدمی کامیاب ہو گیا۔ اور صحابہ کو اسی چیز کی فکر تھی، ہمیں روٹی کی فکر ہے، نوکری کی فکر ہے، رزق کی فکر ہے، اور موت کو کبھی نہیں سوچا کہ یہ موت چیز کیسی ہے۔ ہم جس بدن کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں اور اس پہ ناز کرتے ہیں، مرنے کے بعد یہ جو آنکھ لالچ سے بھری ہوئی ہے اور پوری دنیا کو لالچ کی، شہوت کی، لالچ کی تمنا سے دیکھتی ہے، سب سے پہلے یہ آنکھ، اس کی حالت کیا ہوگی قبر میں؟ موت کے ساتھ آنکھیں بند ہو گئی، ختم ہو گئی۔ آج آنکھیں نظر کمزور ہو جائے، آپ ڈاکٹروں کے پیچھے پڑتے ہیں اور قیمتی سے قیمتی ڈاکٹر، میری نظر کمزور ہو گئی، لیکن موت ایک ایسی چیز ہے کہ یہ آنکھیں ختم کر دیتی ہے۔ موت سے آنکھیں ختم، قبر میں حالت دیکھو مردوں کی، آنکھیں وجود پہ بہ گئی، اور اللہ نے وہ کیڑے بھی پار رکھے ہیں، تیار کر رکھے ہیں، جو اور تقسیم ہو چکی ہے کہ آنکھوں کو کون سے کیڑے کھائیں گے، پیٹ کو کون سے کیڑے کھائیں گے، رانوں کو کون سے کیڑے کھائیں گے، پیٹھ کو کون سے کیڑے کھائیں گے، ان کیڑوں کی بھی تقسیم ہو چکی ہے۔ یہی بدن قبر میں جاتے ہی کیڑوں کی خوراک بن گیا، آنکھیں کہیں گئی، کان کہیں گئے، پیٹ کہاں گیا، پیٹھ کہاں گئی۔ تو آج جتنا کچھ ہم اس کی آسائش کے لیے کر رہے ہیں، یہ گھر ختم ہونے والا ہے اور یہ بنیاد اکھڑنے والی ہے، اور سارا وجود ریزہ ریزہ ہونے والا ہے، اور مٹی سے مٹی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اللہ نے فرمایا تمہیں اس مٹی سے پیدا کیا اور پھر مٹی سے مٹی کے ساتھ ملا دوں گا۔ نعیدکم فیہا ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پھر اللہ رب العزت انسان کو کھڑا کرے گا۔ آج یہ اپنے وجود پہ ناز کرنے والا اور جوانی اور حسن پہ ناز کرنے والا یہ سوچ نہیں سکتا کہ مرنے کے بعد وجود ختم، ہڈیاں رہ گئی، ہڈیاں ختم، ریزے بن گئے، ریزے ختم، ہواؤں میں اڑ گئے، قبر بھی ختم ہو گئی، نشان بھی ختم ہو گئے، نام بھی مٹ گیا، وجود بھی مٹ گیا، اور روح محفوظ رہے گی اپنے مقام پہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کل ابن آدم یاکلہ التراب الا عجب الذنب، او کما قال، فرمایا آدم کا بیٹا جب قبر میں جاتا ہے اس کے وجود کو مٹی کھا جاتی ہے، اور وجود کے پوروں کو مٹی کھاتی ہے، ہڈیوں کو مٹی کھاتی ہے، حتیٰ کہ پورا ڈھانچہ مٹی میں مٹی مل گیا۔ تو آج جس جسم کی آسائش کے لیے اور جس حسن کی تلاش کے لیے جتنے گناہ کرتا ہے، یہ کوئی پتہ نہیں آج اوپر بیٹھا ہے، کل قبر کے نیچے چلا جائے، کل قبر کے نیچے چلا جائے، لیکن موت کی یاد ہی نہیں، اور ہمارا ماحول ہی بدل گیا انگریزی تہذیب کی وجہ سے۔ اس لیے سب سے بڑا مسئلہ موت کا، سب سے بڑا مسئلہ قیامت کا، سب سے بڑا مسئلہ جنت کا، سب سے بڑا مسئلہ جہنم کا، یہ تیرے مسائل ہیں جو حل نہ ہوئے تو کوئی حل کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اگر ایسی حالت میں پہنچا، نافرمانی کی حالت میں پہنچا اور اللہ کی بغاوت کی حالت میں پہنچا، اللہ کے احکام کو توڑتے ہوئے قیامت کو پہنچ گیا، پھر سوائے حسرت اور سوائے رونے کہ کوئی چیز نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قیامت کا ایک نام رکھا ہے یوم الحسرہ، ہر ایک کو حسرت ہوگی، رونے پیٹنے کا دن،
سارے روئیں گے. دنیا میں برادریاں، مقتدی، مرید، بڑے بڑے رش. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. تمہیں ایسی حالت میں اٹھاؤں گا جس طرح ماں کے پیٹ سے اکیلے آیا تھا. فرادا، آج بھی اکیلے ہو کر میرے دربار میں آئے گا. کما خلقناکم، حتیٰ کہ ختنہ بھی وہاں پر موجود، ختنے کے نشان بھی نہیں ہوں گے. بغیر ختنہ کے، بغیر مختون. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مخلوق قبروں سے اٹھے گی، ارات کا معنی ننگے بدن، ننگے پاؤں، پاؤں میں جوتا نہیں، وجود پہ کپڑا نہیں، کفن بھی رہ گیا تھا، اور بغیر کپڑوں سے اٹھے گی ساری مخلوق. حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ بات سنی تو ام المومنین نے اپنا دوپٹہ اپنے چہرے پہ کیا اور رونے لگ گئی اور عرض کی اللہ کے محبوب، ساری مخلوق جو ننگی ہوگی، سارے مولوی، پیر، ساری دنیا ان کے وجود پہ ٹاکی نہیں ہوگی تو کیا ایک دوسرے کو دیکھ کر شرم نہیں آئے گا؟ آپ نے فرمایا الامر اشد من ذالک یا عائشہ، جو معاملہ ہے وہ اتنا سخت ہوگا کہ شرم تو تب آئے کہ کسی کا ہوش ٹھکانے پہ ہو. وہاں تو کسی کا ہوش بھی ٹھکانے پہ نہیں ہوگا. اس قیامت کی شدت کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے اور اس ہولناکی کی وجہ سے کوئی اپنے ہوش و حواس میں بھی نہیں ہوگا. جب ہوش و حواس میں نہیں ہوگا تو شرم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کے محبوب فرماتے اول من یکسا، سب سے پہلے میدان قیامت میں جس کو کرتا پہنایا جائے گا اور جس کو لباس دیا جائے گا، ابونا ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو سب سے پہلے لباس پہنایا جائے گا. کیوں کہ دنیا میں حضرت ابراہیم وہ شخصیت ہے کہ جن کا لباس خدا کی توحید کی وجہ سے اتارا گیا، اللہ کی توحید کی وجہ سے جن کو ننگا کیا گیا، لباس اتارا گیا، تو وہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم تھے. قیامت کے دن اللہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کرتا پہنائیں گے اور جنت بہشتی کرتا پہنائیں گے. تو میرے دوستو، یہ چیزیں سوچنے کی ہیں. اپنی موت کو سوچنا، قیامت کو سوچنا، قبر کو سوچنا. یہ حالات کہانیاں نہیں، یہ حالات پیش آنے والے ہیں. یہ وہ حقائق ہیں، صرف ہماری سوچوں پہ پردہ ہے. ہم نے دنیا کے خاطر سب کچھ گنوا دیا اور دنیا کی ہر لذت، اللہ نے پوری دنیا کو ذکر کیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور کبھی فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ إِلَّا مَتَاعٌ، مگر یہ تھوڑا سا نفع، متاع قلیل. اس کی نعمتیں بے لذت بھی ہیں، اس کی نعمتیں زوال پذیر بھی ہیں، اس کی نعمتیں با مشقت بھی ہیں. اس کی ہر نعمت مشقت سے حاصل ہوتی ہے، اس کی ہر نعمت زائل ہونے والی ہے، اس کی ہر نعمت ختم ہونے والی ہے. تو اصل مقام وہ آخرت کا مقام ہے. آخرت کے مقام کی تیاری کے لیے سب سے پہلے اپنی اصلاح ہے، اور اصلاح کے ساتھ دوسری فکر ہے اپنے گھر والوں کی اصلاح. اسی لیے فرمایا یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے. یہ انداز تربیت بھی دیکھیں اور کیا ذکر کیا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ. ہمارا دماغ نہیں خراب، ہمیں لوگ کہتے ہیں ہر جگہ پہ توحید، ہر جگہ پہ توحید. اب دیکھ لیں، یہ سورہ لقمان ہے، پہلے آپ نے سورہ جن سنی، وہاں پر بھی مقصد یہی تھا لن نشرک بربنا احدا. یہاں پر بھی آ گیا لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا. شرک کیا ہے؟ ایک تو آپ نے وہاں سنا، اور اس کا دوسرا عنوان بھی سن لو. شرک یہ ہے کہ اللہ کی صفت مخلوق میں ماننا.
اللہ کا خاصہ مخلوق میں ماننا یہ شرک ہے۔ اللہ کا حق مخلوق میں تقسیم کرنا، وہ تعظیم جو اللہ کا حق ہے وہ کسی مخلوق پہ، مخلوق کی وہ تعظیم کرنا، اللہ کا حق غیر پہ تقسیم کرنا، اور اللہ کی صفت کسی مخلوق میں ماننا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ آدمی اللہ کو نہ مانے، اللہ کا انکار کرے۔ اس لیے یاد رکھ لو، اللہ کا انکار کرنا یہ شرک نہیں، اللہ کا جو منکر ہے وہ دہریہ ہے، یہ دہریت ہے۔ شرک اس چیز کا نام نہیں۔ شرک کا معنی حصے دار بنانا، ساجی بنانا، پارٹنر۔ کیا بولتے ہو؟ پارٹنر۔ دکان میں ہوتے ہیں نا پارٹنر، کاروبار میں بھی ہوتے ہیں، کیوں نہیں بولتے اب پارٹنر؟ لفظ غلط تو نہیں بول رہا؟ اچھا ٹھیک، اسی طرح بولتے ہو پارٹنر۔ یہ جو پارٹنر بنا، شرک ہے پارٹنر بنانے کا نام۔ جیسے تم دکان کاروبار میں دوسروں کو حصے دار، ساجی اور پارٹنر بناتی ہو۔ جو مشرک ہے یہ اللہ کے اختیار میں پارٹنر بناتا ہے، اللہ کے حق میں دوسرا پارٹنر بناتا ہے، اللہ کی صفات میں دوسروں کو پارٹنر بناتا ہے۔ اس لیے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ کیوں؟ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کر غیر مناسب جگہ پہ رکھنا۔ تو شرک ظلم عظیم ہے۔ جو مشرک ہے وہ اللہ کی صفت مخلوق میں جب مانتا ہے تو یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ اللہ کی صفت اللہ کے ساتھ خوبصورت لگتی ہے، اللہ کی صفت جب مخلوق میں مانے گا اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے متعلق ہم نے سنا اور بعض کتابوں میں دیکھا، لیکن مثال صحیح ہے، اس کی سند کی ضرورت نہیں، ویسے مثال صحیح ہے۔ مجدد نے کہا، کسی نے پوچھا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، خاموش ہوئے۔ اس نے کہا کہ ایک آدمی اپنے باپ کو قتل کرتا ہے، باپ کو قتل کرنے کے بعد باپ کی سر اتارتا ہے، سر اتار کر اس میں شراب ڈالتا ہے، شراب ڈال کر کعبۃ اللہ کے اندر جا کر وہ شراب پیتا ہے، اور شراب پینے کے بعد اپنی ماں سے کعبہ میں زنا کرتا ہے۔ اس سے بھی بڑا گناہ ہے؟ تو مجدد نے کہا ہاں، ان الشرک لظلم عظیم، جو شرک ہے یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ آج لوگ اس کو گناہ سمجھتے نہیں۔ کیوں؟ اس نے باپ کو قتل کیا تو مخلوق کی توہین کی ہے نا۔ باپ کو قتل کیا، اس نے مخلوق کی توہین کی، اس میں کھوپڑی جدا کی، مخلوق کی توہین ہے۔ کعبہ میں جا کر پیا، مخلوق کی توہین ہے۔ ماں کے ساتھ بدکاری کی، مخلوق کی توہین ہے۔ اور جو مشرک ہے یہ وہ ظالم ہے جو اللہ کی بے عزتی کرتا ہے، اللہ کی بے عزتی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا، من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے شرک کیا اس پہ اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، حرام کر دیا۔ اور کبھی فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، فرمایا اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے امام کائنات نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے آدم کا بیٹا، تیرے گناہ اتنے بڑھ جائیں اور اتنے کثیر ہو جائیں، اتنے بڑھتے چلے جائیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک کے خلا تیرے گناہوں سے بھر جائیں، اور یہ پہاڑوں کی وادیاں، سمندر اور یہ ساری کائنات تیرے گناہ اس سے بھی اوپر چلے جائیں، انان السما، آسمانوں کے کناروں تک تیرے گناہ چلے جائیں، لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں،
میں غفور بھی ہوں غفار بھی ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ تیرے اتنے گناہوں میں ایک گناہ شامل نہ کرنا، اور وہ گناہ ہے میرے ساتھ شرک کرنا۔ اگر شرک نہ ہوا یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور مجھے پرواہ بھی کوئی نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ وہ ہے جو سب گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور پوچھتا بھی نہیں ہے۔ لیکن وہی اللہ جس نے اعلان کیا قل یا عبادی، میرے محبوب کہہ دو، میرا پیغام دو میرے بندوں کو، اور ان کو کہو اللہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہو میرے بندو اسرفوا انفسہم، وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، گناہ کیے، خرابیاں کی، اپنی زندگی کو برباد کیا، اور یہ جوانوں کے لیے نہیں، یہ 80 سال کا بوڑھا بھی، 100 سال کا بوڑھا بھی، 1000 سال کا بوڑھا بھی، جس کی پوری زندگی گناہوں میں گزر گئی، گناہوں میں ہر طرح گناہ کرتا رہا، ان کو فرمایا الذین اسرفوا علی انفسہم۔ یہ حاجیوں کو نہیں کہا، یا خاص مقربین کو، تہجد کرنے والوں کو نہیں، فرمایا اے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، ہر طرح کے گناہ کیے، اور گناہوں میں اپنی زندگیوں کو برباد کر بیٹھے، آؤ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، سارے گناہ، لیکن کیا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ شرک نہیں معاف کرے گا۔ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ شرک ظلم عظیم ہے، اور اس کی ایک عقلی مثال بھی سمجھ لو۔ ایک عورت ہے، وہ خامند کی بڑی وفادار ہے، بڑی خدمت کرتی ہے، روٹی بڑی اچھی پکاتی ہے، سالن بھی بڑی خوبصورت، خامند کے کپڑے دھوتی ہے، پوری خدمت، ساری رات اس کے پاؤں دباتی ہے، سر دباتی ہے، اس کے ساتھ بڑی محبت کرتی ہے، کبھی اس کے سامنے بولی نہیں۔ یہ مثال دے رہا ہوں، وجود ضروری نہیں ایسی عورت کا، اتنی اچھی عورت ہے، لیکن تھوڑا سا سال میں ایک مرتبہ یا زندگی میں ایک مرتبہ وہ کسی خامند کے دوست کے ساتھ یارانہ بھی رکھتی ہے، تو غیرت والا خامند اس کو برداشت کرے گا؟ اتنی اچھی عورت کھانا پینا خدمت سب کچھ کر رہی ہے، اور ساری زندگی تو خامند کے ساتھ ہے، لیکن کبھی ایک آدھ دفعہ خامند نے دیکھا کہ وہ میرے اپنے دوست کے ساتھ بھی سوئی ہے، خامند کا حق اس کو بھی دے رہی ہے، تو غیرت والا خامند برداشت کرے گا؟ وہ اس کے روٹی پکانے کو دیکھے گا، اس کے پانی کو دیکھے گا، اس کی خدمت کو دیکھے گا کہ یہ خادمہ بڑی ہے اور میری چاپی بڑی کرتی ہے اور میری باتیں برداشت کرتی ہے۔ غیرت والا خامند ایک لمحہ کے لیے بھی ایسی عورت کو برداشت کر سکتا نہیں۔ اور ایک وہ عورت ہے جس کے زبان بھی تیز ہے، روٹی سالن کا طریقہ بھی نہیں، خدمت کا طریقہ بھی نہیں، کپڑوں کی استری کا طریقہ بھی نہیں، اور بھی کوئی نہیں، لیکن اپنی عزت کی اتنی محافظ ہے کہ پورا پردے دار ہے، خامند کے بھائی سے بھی پردہ۔ یہ فرض ہے، یہ آئے گا انشاءاللہ۔ اب میں یہ سمجھا کہ اب آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اگر جتنے آپ ہیں نا ہماری اصلاح ہو جائے، میرے سمیت جتنے آپ بیٹھے ہیں، خدا کی قسم ہم کامیاب ہیں، لیکن اپنی اصلاح ضروری ہے۔ توحید تو چھوٹ نہیں سکتی، لیکن اس پہلو کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں پردہ ہے، یہ معمولی گناہ ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج پردہ نہیں، گھروں میں شرعی پردہ نہیں، اور پردے کو عیب سمجھتی ہے، تو پردے پر عیب کرنا یہ کفر ہے۔ بڑے بڑے ملا ہیں، ان کے گھر شرعی پردہ نہیں، عورتیں بازار میں ہیں، بڑے بڑے دیندار اندرون بیرون سفر کرنے والے، ان کے گھروں میں پردہ نہیں، حالانکہ یہ پردہ فرض ہے۔
لیکن اس فرض کی کوئی پرواہ نہیں. تو عورت ہے اپنی عزت کی محافظ، تو خامند اس کی ساری چیزیں برداشت کر لے گا. خامند اگر باعزت ہے اس کی یہ سب نافرمانیاں برداشت کرے گا، لیکن اس کی عزت کی وجہ سے اس کے ساتھ گزارا کرے گا. یہ تو ایک سمجھانے کی مثال ہے. لوگ کہتے ہیں جی مشرک کے عمل کیوں برباد ہیں؟ میں نے کہا مشرک کی مثال اس بدکار عورت کی ہے. اور صرف میں نہیں کہتا، سورۃ نور کا شروع پڑھ لینا، قرآن نے یہی بات بتائی ہے. سورہ نور کے شروع میں یہ وہ بدکار عورت کے ساتھ مثال دی کہ مشرک نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، صدقے دیتا ہے، ذکر کی مجلسیں کرتا ہے، حج کرتا ہے، عمرے کرتا ہے اور بڑے کام کرتا ہے، لیکن مشرک وہ ظالم ہے. اللہ کا حق مخلوق کو دیتا ہے، اللہ کا حق مخلوق کو دیتا ہے. جس طرح وہ بدکار عورت خامند کا حق وہ دوسروں پر تقسیم کرتی ہے، تو جس طرح وہ بدکار عورت کی کوئی خدمت قابل قبول نہیں، اس مشرک کی کوئی عبادت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، کیونکہ اس نے وہ ظلم کیا ہے کہ اللہ کا حق مخلوق کو دے دیا ہے. اور دوسرا وہ عورت جو خامند کے حق کی محافظ ہے، لیکن باقی غلطیاں ہو بھی جائیں تو خامند تو مخلوق ہے، اللہ رب العزت تو وہ تو احد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، وہ بے نیاز اور الصمد ذات ہے. وہ مثالوں سے بھی برا ہے، تشبیہات سے بھی پاک ہے. یہ مثالیں تفہیم کے لیے ہوا کرتی ہیں، سمجھانے کے لیے، ورنہ اس کی ذات تو لا یزال واجب الوجود ہے. تو وہ اللہ جب بندہ جتنی نافرمانیاں کرے تو اللہ رب العزت اس کی نافرمانیوں کو برداشت کرتا ہے. اور اگر 100 سال کا نافرمان بھی اپنی نافرمانیوں پہ صرف اتنا آنسو بہا دے کہ اس حلقے سے باہر بھی نہ نکلے، اس حلقے کے اندر رہ جائے اور اپنے گناہوں پہ روئے، اور اتنا آنسو اس کے پتلی سے باہر بھی نہیں آیا، اتنا بھی آنسو آئے، تو اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اس کی گناہوں پر اس شرمندگی کی وجہ سے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتی ہے. لیکن مشرک جتنی عبادت کرے، حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، اس کے سارے عمل برباد، حج برباد، نماز برباد، روزہ برباد، ذکر برباد، اور اس کی زندگی کا یہ کرتا عبادت ہے اور اللہ کی طرف سے لعنت آتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظالم اللہ کا حق مخلوق کو دے رہا ہے، اور اللہ کی ذات کا حق یہ ناانصافی، یہ ظلم ہے. اور اللہ نے شکوہ کرتے ہوئے فرمایا وما قدر اللہ حق کا قدر ہی، مشرک وہ ظالم ہے جس نے اللہ کی بے عزتی کی ہے، اللہ کی ناقدری کی ہے. اور فرمایا کہ تکاد السماوات ان یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. اللہ فرماتے ہیں جب ان دعو للرحمن ولدا، مشرک جب یہ جملہ کہتا ہے کہ اللہ نے ان پیروں فقیروں کو طاقتیں دے رکھی ہیں اور یہ وہ پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، اللہ نے ان کے حوالے کر رکھا ہے، ولدا، نائبہ، متصرفہ، اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں حاجت روائی کی، مشکل کشائی کی، اور یہ ہماری بگڑی بنا لیتے ہیں. اتنا جملہ جب مشرک کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں یہ جملہ اتنا بھاری ہے، قریب ہے کہ اس جملے کے بعد آسمان گر جائے، زمین چر جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں اور دھوڑ بن کر گر جائیں، راکھ بن کر گر جائیں. اتنے جملے سے یہ تو میرا حوصلہ ہے، میں پہاڑوں کو اپنے مقام پہ رکھا، زمین کو اپنے مقام پہ رکھا اور ان کو ہلنے نہیں دیتا. ورنہ مشرک کا یہ جملہ
کہ اللہ نے ان کو اپنی صفتیں عطا کر دی، اللہ نے ان کو اپنی طاقتیں دے دی، اللہ نے ان کو پاور عطا کر دی، اللہ نے ان کو اپنا پارٹنر بنا دیا، اللہ نے ان کو اپنا ساجی اور سہیم و شریک بنا دیا۔ یہ وہ جملہ ہے کہ تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا، یہ پوری کائنات کا نظام درم برم ہونے لگتا ہے۔ یہ تو اللہ اپنے علم اور حوصلے سے پوری کائنات کو روکے ہوئے ہے۔ تو میرے دوستو، لقمان حکیم کی پہلی حکمت والی بات، یہ پہلی پوڑی نے پہلا نسخہ یہ ہے کہ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک، بولو شریک کیوں؟ سارے پڑھو، سارے، ان الشرک لظلم، ان الشرک لظلم۔ یہ میری بات ہے، یہ قرآن ہے۔ قرآن کہتا ہے شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اس سے بڑا ظلم کائنات میں نہیں۔ تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے یا نہیں؟ اتنے تک تو سارے ہیں۔ لفظ اگر آئے نا ظلم، سب کہتے ہیں ظلم کے خلاف بولنا چاہیے، ظلم کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، ظلم کو مٹانا چاہیے، لیکن ان کو بتاؤ ظلم کہتے کس کو ہیں؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک۔ اس لیے سارے اس ظلم کو مٹانے کی کوشش کرو، پورا ملک اس ظلم کو مٹانے کی کوشش کرے۔ ہر جگہ اس وقت تک عدل نہیں آ سکتا، انصاف نہیں آ سکتا جب تک ملک سے ظلم ختم نہیں ہوتا۔ اور ملک کا سب سے بڑا خیر خواہ، پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا سب سے بڑا محافظ اور ملک وطن عزیز کے ساتھ سب سے زیادہ پیار کرنے والا اور سب سے بڑا محب وطن وہ پاکستانی ہوگا جو اپنے ملک سے شرک کو مٹائے اور شرک کے خلاف جہاد کرے اور شرک پر رد کرے اور لوگوں کو خدا کی توحید سمجھائے، کیونکہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا سب سے بڑا وفادار، بلکہ پوری کائنات کا وفادار۔ یہ چونکہ ہمارا وطن ہے اس لیے اس کا نام لے رہا ہوں۔ ملک کا سب سے بڑا خیر خواہ، ملک کا سب سے بڑا وفادار اور ملک پر جان سے ملک کو عزیز سمجھنے والا حقیقی معنی میں وہ انسان ہے جو اس ملک پاکستان جس بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اور پاکستان پر ہزاروں نہیں کروڑوں لوگوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے اور عزتیں قربان کی، عزتیں لوٹی گئی، اور یہ ملک ہمیں قربانیوں سے ملا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ ملک آباد رہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ ملک سلامت رہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا یہ ملک ترقی کے راستے پہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسلام کا قلعہ ثابت ہو، لیکن اس کی صورت یہ ہوگی، یہ ملک قلعہ تب بنے گا، اس ملک کی عزت تب ہوگی، اس ملک کا مقام تب ہوگا، اس ملک کی بقا تب ہوگی، اس ملک کی سلامتی تب ہوگی کہ اس ملک سے شرک کے اڈوں کو ختم کر دیا جائے اور بدعت کے کاروباروں کو ختم کر دیا جائے۔ اور اس ملک کے مقصود تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اشاعت التوحید یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کا جو مطلب تھا وہ پاکستان میں نافذ ہونا چاہیے، اور ملک سے شرک کے اڈوں کو ختم ہونا چاہیے، شرک کے تاجروں کو ختم ہونا چاہیے، شرک کے دائیوں کو ختم ہونا چاہیے، اور ملک میں توحید و سنت کا پیغام اور اسی کا نفاذ ہونا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔